میں ہوں اریحا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ بہت ہی پیاری کہانیوں کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ میرا نام عدن اور میری باجی کا نام شمائلہ ہے۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں اور امی ابو، کل 4 افراد تھے گھر میں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں چھٹی جماعت میں پڑھتی تھی۔ اب میں 25 سال کی ہو گئی ہوں۔ یہ میری کہانی تب کی ہے جب میں چھٹی جماعت میں پڑھتی تھی۔ تب میری عمر 10 سال کی تھی۔ میرے تایا ابو کا بیٹا ہمارے گھر آتا تھا اور آتے ہی مجھے گود میں اٹھا لیتا تھا، جبکہ بلال بھائی کی منگنی میری بڑی آپی سے ہوئی تھی۔ وہ جب بھی آتا تو آپی سے باتیں کر کے پھر مجھے بڑے پیار سے اپنے پاس بلا لیتا اور اپنی گود میں بٹھا لیتا۔ میں بچی تھی اور میں بھی اس کی گود میں بڑے پیار سے بیٹھ جاتی تھی۔ وہ میرے لیے کھانے کی چیزیں بھی لے کر آتا تھا۔ جس دن وہ نہیں آتا تھا میں بہت زیادہ اسے یاد کرتی تھی اور روتی تھی اور آپی سے کہتی تھی کہ آج بلال بھائی کیوں نہیں آئے؟ تو وہ یہ بولتی تھی کہ آ جائیں گے۔ سب گھر والوں کو یہی پتا تھا کہ وہ آپی کا منگیتر ہے، لیکن اس کا پیار کرنے کا طریقہ بہت مختلف تھا۔ میں اتنی نادان تھی، نا سمجھ تھی کہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ کیوں مجھے اٹھاتا ہے اور پیار کرتا ہے۔ اس کے دل میں میرے لیے کیا چور تھا یہ مجھے نہیں پتا۔ باجی چونکہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھیں، وہ اپنے کام میں مگن ہوتی تھیں اور ان کا منگیتر ان کو دیکھ کر مجھ کو اپنی طرف بلا لیتا تھا۔ ایک دن امی اور باجی بازار گئی ہوئی تھی کہ پیچھے سے بلال بھائی آ گئے۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے چیزیں دیں میں بہت خوش ہو گئی اور انہوں نے مجھے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا تو میں بہت خوش ہوئی۔ میں خوشی خوشی میں ان چیزوں کو کھول کر کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے نیند آنی شروع ہو گئی اور میں سو گئی، اور میرے سوتے ہوئے بلال بھائی نے میرے ساتھ وہ سب کیا جو میں بتانے کے لائق ہی نہیں ہوں۔ اس نے اپنی ساری ہوس میرے ساتھ پوری کی۔ مجھے شاید نیند کی گولیاں کھلائی گئی تھیں کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے میرے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ امی اور باجی جب آئیں تو میں سو رہی تھی اور بلال بھائی گھر پر ہی تھے۔ پھر وہ امی سے اور باجی سے مل کر چلے گئے۔ اس نے کچھ شک ہی نہ ہونے دیا۔ جب میں نیند سے اٹھی تو میرا پورا جسم درد سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں بار بار امی کو بتا رہی تھی کہ امی مجھے بہت درد ہو رہا ہے، تو امی سمجھ ہی نہیں پا رہی تھیں اور کہتی تھیں کہ زیادہ کھیل لیا ہوگا تم نے آج، اس لیے ٹانگیں درد ہو رہی ہیں۔ امی نے دوائی دی اور پھر مجھے سلا دیا، لیکن یہ درد کافی دنوں تک رہا اور میں اسی طرح روز امی کو بتاتی رہی۔ 2 دن بعد پھر بلال بھائی آئے۔ باجی سے سلام دعا کرنے کے بعد انہوں نے مجھے پھر اٹھا لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا اور آہستہ آہستہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ مجھے ان کے اس عمل سے کچھ ہونے لگا۔ مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ میں بہت ہی چھوٹی تھی۔ میں تو اسے اس کا پیار ہی سمجھ رہی تھی، اور وہ پیار جو ایک بھائی اپنی بہن سے کرتا ہے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور روز ہی میرے جسم میں درد بڑھتا رہا۔ پھر ایک دن میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ امی اور باجی کو تشویش ہونے لگی کہ آخر میری طبیعت کیوں اتنی خراب رہنے لگی ہے، کیونکہ میری طبیعت زیادہ خراب ہونے لگ گئی۔
کیونکہ کبھی کبھار امی گھر پر نہیں ہوتی تھیں اور باجی جب باہر بچوں کو پڑھا رہی ہوتی تھیں تو بلال بھائی باجی سے مل کر مجھے اٹھا کر کمرے میں لے جاتے تھے اور پھر میرے ساتھ وہ سب کرتے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ وہ مجھے کس طرح کے انسان تھے، جبکہ ان کی منگنی میری اپنی بڑی باجی سے ہوئی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور جب بھی بلال بھائی سے شادی کی بات کرتے تو وہ ٹال مٹول کر دیتے اور کہتے کہ ابھی میں کسی اچھے کام پر نہیں ہوں، جب کسی اچھے کام پر لگ جاؤں گا تو شادی بھی کر لوں گا۔ مہینوں کے ساتھ ساتھ سال بھی گزر گئے اور میں 16 سال کی ہو گئی۔ اب جب وہ نہ آتے تو میں بے چین ہو جاتی اور شدت سے ان کا انتظار کرتی۔ کبھی کبھی تو وہ 10-15 دن کے بعد آتے تو میں ان سے لڑنا شروع ہو جاتی کہ آپ کو میری یاد کیوں نہیں آتی؟ تو وہ ہنس کر بات ٹال دیتے اور کہتے کہ مصروف تھا اس لیے نہیں آ سکا۔ خیر آپی کی عمر گزرتی جا رہی تھی اور میں ان کے ساتھ وہ سب کرتی رہی جو مجھے شادی کے بعد کرنا چاہیے تھا۔ پھر ایک دن میری قسمت کی بربادی کا دن شروع ہو گیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ مجھے حمل ہو گیا۔ میں نے امی کو بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو 4 ماہ کی حاملہ ہے۔ امی وہیں پر سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور بہت پریشان ہو گئیں اور رونے لگیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اسی پریشانی میں اور امی گھر آ گئیں۔ گھر آ کر امی نے رو رو کر مجھ سے پوچھا کہ کس سے منہ کالا کروایا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو امی ابو کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ خیر باجی کو بھی پتہ چل گیا اور باجی بھی بہت پریشان ہو گئیں کہ آخر اس کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ کون کمبخت ہے جس نے یہ سب کیا ہے۔ پہلے تو دل کیا کہ میں سب کچھ ان کو سچ سچ بتا دوں، پھر ڈر کر میں نے بلال بھائی کا نام نہ لیا کہ ان سے باجی کی منگنی ٹوٹ جائے گی۔ اس دن میں بہت پریشان ہوئی اور بہت رو ہی رہی تھی کہ بلال بھائی آ گئے اور بہت انجان بن کر بولے کہ عدن کیا ہوا ہے جو تم اتنا رو رہی ہو؟ کیا اسکول میں کسی سہیلے سے لڑائی ہو گئی ہے؟ چلو آؤ میں تمہیں کچھ کھلا کر لاتا ہوں۔ جب وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے میرا دل بہلانے کے لیے تو میں ان کی شکل بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کتنا مکار انسان ہے، کتنا بھیڑیا نما شخص ہے۔ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ مجھے رہ کر بلال بھائی پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ اب میں نہ کسی کو منہ دکھا سکتی ہوں اور نہ امی کو کچھ بتا سکتی تھی اور نہ بلال بھائی سے کوئی بات کر سکتی تھی۔ امی نے اپنی ایک دوست سے مل کر یہ ساری بات کی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کا ابورشن کروا دو، یعنی کہ بچہ ضائع کرا دو۔ اس طرح تم لوگ بدنامی سے بھی بچ جاؤ گے اور بڑی بیٹی کے سسرال والوں کے آگے بھی شرمندہ نہیں ہوگے، ورنہ وہ لوگ بھی یہ رشتہ توڑ دیں گے۔ خیر امی نے ان کے کہنے پر لیڈی ڈاکٹر کو بہت زیادہ پیسے دے کر میرا بچہ ضائع کروا دیا۔ میں اس دن بہت زیادہ روئی اور بہت زیادہ تکلیف بھی محسوس کی۔ اس طرح میرا اسکول جانا بھی بند ہو گیا۔ میں گھر پر ہی رہتی تھی۔ کبھی کبھار بلال بھائی آ جاتے تو پوچھتے عدن کیا تم اسکول نہیں جاتی؟ تو میں ان سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، چپ کر کے اپنے کام کرتی اور دوسرے کمرے میں جا کر
لیٹ جاتی۔ خیر وقت گزرتا رہا اور ایک دن پھر تایا ابو نے شادی کی تاریخ مانگ لی۔ اب امی کو باجی کی شادی کی تیاریاں کرنی تھیں، جبکہ مجھے اس شادی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ میں تو بلال سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگی تھی اور میں سب کچھ بتا کر باجی کا گھر بھی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میری بڑی باجی سے مجھے بہت زیادہ محبت تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور پرائیویٹ میٹرک کے امتحان کی تیاری کرنے لگی، ساتھ ساتھ پڑھتی تھی اور ساتھ شادی کی تیاریاں بھی کروا رہی تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جس دن باجی کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئیں۔ اب بلال کو بہت محسوس ہوتا تھا کہ میں اس کو بلاتی نہیں ہوں، اس سے نفرت کرتی ہوں، اس کے بجائے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا۔ وہ مجھے بھی جب اکیلا پاتا تو مجھے اس کام کے لیے مجبور کرتا اور دھمکی دیتا کہ اگر تم نے مجھ سے یہ کام نہ کیا تو میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا، اور میں ڈر جاتی۔ اب میں اس پر مجبور تھی اور اللہ کے آگے بہت روتی تھی کہ یہ کس طرح کا درندہ انسان ہے جو دو بہنوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ سب کچھ کرتی تھی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اللہ کے آگے روتی بھی رہتی تھی۔ اور کہتے ہیں نا کہ جب دل سے اللہ کو یاد کیا جائے تو وہ بہت نزدیک ہو کر سنتا ہے۔ میری بھی شاید اللہ تعالیٰ نے سن لی، اور پھر میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ندیم ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے تھے۔ ان کے گھر والوں نے مجھے پسند کر لیا اور یہ ڈیمانڈ رکھی کہ ہم نکاح کے ساتھ ساتھ رخصتی بھی لے لیں گے۔ آپ بچی کو جہیز بالکل بھی نہ دینا، کیونکہ ندیم اس کو اپنے ساتھ ساؤتھ افریقہ ہی لے جائیں گے۔ امی کا تو دل نہ مانا اور ابو بھی راضی نہیں تھے، لیکن مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ اس طرح میری بلال سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور مجھے ایک عزت کی زندگی بھی مل جائے گی۔ میں نے امی سے اپنے دل کی رضامندی ظاہر کر دی اور میں نے کہا کہ امی آپ ندیم سے میرا نکاح کر دیں۔ خیر بہت سادگی سے نکاح ہو گیا اور میں رخصت ہو کر ندیم کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ ندیم ایک بہت ہی اچھے انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت عزت کی، انہوں نے مجھے بہت عزت دی، مان دیا اور مجھے ساتھ لے کر افریقہ چلے گئے۔ آج میں 22 سال کی ہو گئی ہوں۔ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو بہت دکھ، بہت اذیت نظر آتی ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ندیم نے میرے ماضی کے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، جبکہ اس کو اللہ کا بہت زیادہ خوف تھا۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا اور میں جب اپنے گناہوں کو دیکھتی تھی تو وہ زاروں قطار رونا شروع کر دیتی تھی، اور ندیم کو یہی لگتا تھا کہ شاید میں اپنے امی ابو کو بہت زیادہ یاد کر کے روتی ہوں۔ تو وہ مجھے کہتے تھے کہ میں تمہیں پاکستان لے جاتا ہوں اور وہاں پر تم کو گھر بنا دیتا ہوں، تم اپنے امی ابو کو مل لیا کرنا۔ تو میں ڈر جاتی تھی اور بولتی تھی کہ نہیں نہیں، میں نے پاکستان نہیں جانا، میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ بس ویسے ہی جب کبھی ان کی یاد آتی ہے تو دل بھر آتا ہے۔ آج پھر میں امید سے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے بیٹی نہ دینا، کہ بیٹی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ کوئی انسان، اس درندہ صفت انسان، یہ نہیں سوچتا کہ میں اس کی زندگی خراب کر رہا ہوں تو یہ کیسے جیے گی۔ میری ان تمام والدین سے التجا ہے کہ جن کی بچیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں
اور وہ اپنے رشتہ داروں پر اتنا یقین اور اعتبار کر کے انہیں اپنے گھر آنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو وہ ان پر کڑی نظر بھی رکھا کریں۔ خدا را جب بھی رشتہ کریں تو وہ شادی کرنے میں بہت جلدی کریں، ورنہ نہ جانے کتنی اور عدن میرے جیسی ہوں جو اس طرح کی چکی میں پس رہی ہوں گی۔ میری سب کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا اور سب کی بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ کہانی پسند آئے تو پلیز میرے چینل اریحا کہانیاں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔